بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ناران کی ان خوبصورت سڑکوں پر وہ سب اس وقت چلتے سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ یہ 6 کم عمر لڑکے لڑکیاں ہنستے مسکراتے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ جب ایک جگہ پر کچھ لوگوں کو سپیکر پکڑے جھومر ڈالے دیکھا، بھائی آ جائیں، روحان ان کی جھومر کو دیکھتا خود بخود قدم ان کی جانب بڑھا گیا۔ ڈانس تو مجھے بھی اب بہت زور کا آ رہا ہے، جون کو اپنے کندھے ہلتے محسوس ہوئے۔ تو جائیں نا، آپ دونوں بھی ان نمونوں کو دیکھیں کیسے انجوائے کر رہا ہے۔ برکت سامنے اسے غیر لوگوں کے ساتھ مزے سے جھومر ڈالتے دیکھ بولی، ہاں تاکہ ہمارے جانے کے بعد تم ہمیں بھی نمونے کہہ سکو۔ تسمیر تیوری چڑھا گیا، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ برکت شرمندہ سی ہوئی، کوئی بات نہیں، تم کہہ سکتی ہو، تمہاری بہن اس بات سے خوش ہی ہوگی اور میں اسے کسی بھی حال میں خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس پر نظر ڈالے جو کب سے برکت کی بات پر بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھی۔ خاصی ڈٹائی سے بولا، وہ کون سا چپ رہنے والوں میں سے تھا؟ اوئے ہوئے، برکت اسے کندھا مار گئی جو اس کی بات سے سب کے سر میں شرمندہ سی دانت پیس کر رہ گئی۔ جبکہ وہ جون کو اب جھومر میں شامل ہو گیا تھا۔ سفید رنگ کی قمیض شلوار، سکن کلر شال کندھے پر ڈالے، وہ آتی جاتی لڑکیوں کو ستائشی نظریں دیکھ کر منہ پھیر گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا اچھا لگنے کی؟ وہ اسے دیکھتی خود سے بولی، جبکہ اس بعد اب ان کے جھومر کی ویڈیو بناتی ساتھ ساتھ شوٹنگ بھی کر رہی تھی۔ مجھے چیز لینی ہے، اس کی عجب فرمائش پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا چیز لینی ہے؟ تسمیر اسے دیکھتا بولا، لیس اور چاکلیٹس۔ وہ سامنے بڑی دکان کو دیکھ کر کہنے لگی، سیریسلی؟ وہ ابرو چکا گیا، آپ نہیں آ رہے تو میں خود جا رہی ہوں۔ وہ اس کی حیرت کو نظر انداز کرتی خود آگے بڑھ چکی تھی کہ اچانک اس کے آگے کچھ لڑکے آتے اسے قدم روک گئے تھے۔ جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی سخت گرفت محسوس ہوئی، نظریں پھیرنے پر اسے دیکھا جو سخت تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ صبر نہیں ہوتا تم سے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ان لڑکوں کے ہجوم سے نکال کر دکان تک لایا۔ وہ اس کی سخت گرفت پر کرہ کر رہ گئی کہ وہ اس کے تاثرات دیکھتا وہ اب اپنی گرفت کم کر گیا۔ میں دے سکتا ہوں پیسے، ابھی اتنا غریب نہیں ہوا تمہارا شوہر۔ وہ اس لڑکی کی خودداری میں منہ کھول کر رہ گیا جو 100 روپے کی چیز لے کر پیسے اپنے بیگ سے نکال رہی تھی۔ اس کی سخت آواز سے اس کا پرس میں جاتا ہاتھ رکا۔ وہ شوہر لفظ پر خاصا زور دے گیا تھا، جبکہ اس کی پہلی بار منہ سے کی گئی فرمائش پہ اسے اندازہ ہوا تھا اس لڑکی نے ایک مہینے کوئی بھی چیز اس کے پیسے سے نہیں لی تھی۔ چلو یار، بہت ٹائم ہو گیا، اب ہوٹل چلتے ہیں۔ جون تھکا تھکا سے بولا، چلو یار، ویسے بھی یہاں سے ہوٹل ابھی کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ سب بات اس کی بات پر ہمیں بھر گئی۔ جون کو اس کے برابر چلتی وہ کچھ الگ ہی فیل کر رہی تھی۔ جون نے مسکرا کر اسے دیکھا جو یکدم اس کی اس طرح دیکھنے پر نظریں چکا گئی، جبکہ ان سب سے بے نیاز روحان برکت ہاتھ تھامے ان سے آگے لے آیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ بھائی نے دیکھا تو کیا کہیں گے؟ برکت اس کی گرفت سے پریشان ہوتی کہنے لگی، کہنا تو تمہارے بھائی کو میرا بھائی آرام سے ہینڈل کر سکتا ہے، ویسے بھی میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم اس طرح لال ہوئے جا رہی ہو؟ روحان اس کے بدلتے رنگ بخوبی دیکھتے بولا، نمونے ہو تم۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مار گیا، اور تم روتی شکل۔ وہ ہنوز اس کا ہاتھ ہمیں محبت سے کہتا ان لمحوں کو محسوس کرنے لگا۔ فی الحال وہ سب کو بلائے اس لڑکی کا ہاتھ ہمیں جو اس کی محبت تھی، اس حسین سے منظر کو دل میں اتار رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کے اپنے پیچھے محافظ کی طرح چلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا محافظ تھا یا نہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہاں اس وقت وہ اسے پیچھے چلتے دیکھ خود کو محفوظ محسوس ہو رہی تھی۔ یکدم اسے لگا وہ اس کے پیچھے نہیں ہے۔ غیر ارادی طور پر نظروں نے اسے ڈھونڈنا چاہا جو اب سامنے بنی ایک پان کی دکان کے نیچے سیڑھیاں اتار رہا تھا۔ وہ محض افسوس سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ روم میں ٹہلتی اس کے انتظار میں تھی، انجان جگہ پر اسے ویسے ہی نیند مشکل سے آنی تھی، اور اب وہ غائب ہو کر اس کی نیند مزید اڑا چکا تھا۔ اب وہ بیڈ پر لیٹتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس کی خوشبو کمرے میں محسوس کرتی وہ نظر گھڑی کی طرف کر گئی جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے اٹھتی اس کی سر ہوئی، کہاں تھے وہ جو اسے ہوتا سمجھ کر دبے پاؤں آ رہا تھا؟ اس کی آواز سے زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ ٹائم دیکھا ہے؟ وہ اس کے خاموش رہنے پر مزید تاپ گئی تھی۔ یہ تم آج کل کچھ زیادہ بیوی والے سوال نہیں کر رہی؟ مجھے بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں آلریڈی بیوی ہوں اور میرا فرض ہے جاننا کہ آپ کہاں تھے۔ وہ اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھ رہی تھی، نیلی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں۔ تو پھر تم خیال کرو، کیونکہ اگر میں شوہر بن گیا تو تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ وہ اس کے سراپے پہ گہری سخت نظریں ڈالے بولا۔ اس کی باتوں سے کبرا کو اپنا چہرہ سرخ ہوتا محسوس ہوا۔ ویسے بھی تم آج کل ایسے شرما کر مجھے شوہر بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ اسے قریب ہوتا خمار آلود لہجے میں کہتا، اس کی جان ہوا کر گیا تھا، شکر کرو مجھے تم سے محبت نہیں ہے، ورنہ میری محبت کی سختیاں تم سے برداشت بھی نہیں ہونی تھی۔ تسمیر اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ کیوں ہیں آپ ایسے؟ کیوں اتنے حرام کام کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ شراب پی کر آیا،
نان آف یور بزنس۔ وہ لاپرواہی سے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگتا وہ اسے مزید تپا گیا۔ لمحے کی دیر کیے بغیر وہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیے سائڈ پر پھینک چکی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، اس کی حرکت سامنے والے کو سخت ناگوار گزری تھی۔ جھٹکے سے اس کا ہاتھ مروڑ کر اٹھتا وہ اسے گلاس وال کے ساتھ لگا گیا تھا۔ دور ہیں مجھ سے، وہ اس کے موجود سے جو اٹھتی شراب کی مہک محسوس کیے خوفزدہ سے چلے۔ جب وہ اس کا ہاتھ مروڑتا اسے مزید قریب کر گیا۔ اس کی گرفت میں لرزتی پلکیں لیے وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لیے مشکل کھڑی کر رہی تھی۔ آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اسے دیوار سے لگائے گھرایا۔ یو آر ہرٹنگ می۔ اپنے ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی کوشش میں وہ بولے۔ جب تسمیر اس پر سے نظریں ہٹائے، پیچھے وہ جنگلی انسان ہے آپ، اسے خود سے پیچھے کیے۔ وہ سرخ آنکھوں سے چلائے جب وہ ایک بار پھر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ شکر کرو کہ تم نے میرا جنگلی پن نہیں دیکھا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر گئی۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ اسے دھکا دیتی روم سے باہر کی جانب بڑھی۔ گڈ فار یو۔ وہ اس کی پوش کو دیکھتا دھاڑا۔ اس کی نظریں کی تپش کی کمرے سے نکلنے تک کبر کو محسوس ہوئی۔ تم سے کتنی بار کہا مجھے فون مات کیا کرو۔ وہ اپنے روم سے باہر نکلے دبے دبے غصے میں گرایا۔ غلطی ہو گئی تھی، اب معاف کرو مجھے۔ روحان اکتایا نہیں ملنا مجھے اس سے پہ۔ اب گل خان سے کہنا میں اپنی غلطی کا ہرجانہ بھر چکا ہوں، اب اس لیے مزید مجھے وہ تنگ مت کرے۔ اور تم بھی یہ بات اپنے بھیجے میں بٹھا لو، سمجھی؟ میں شہر میں نہیں ہوں فی الحال۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ جو کب سے اٹھا کر بات کر رہا تھا اب دوسری طرف کی بات سن کر اس کا چہرہ فاق ہوا تھا۔ تمہیں میں ملتا ہوں کل، اب فون رکھو، پریشانی سے کہتا روحان اب اپنے روم میں چلا گیا۔ یہ ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈارک بلو شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں فریش سا واش روم سے نکلا۔ نظر کا سامنا اب خالی کمرے سے ہوا تھا۔ وہ اب بھی واپس نہیں آئی تھی۔ بے سکتا اسے اپنی کچھ دیر پہلے والی حرکت پر افسوس ہوا۔ اتنی سردی میں کہاں چلی گئی ہے اب یہ پاگل لڑکی؟ وہ اب خود سے مخاطب ہوا اور اب برکت اور صبح کے روم میں اس کا پوچھنے کا تھا جب غیر ارادی طور پر وہ گلاس وال کے پار دیکھنے لگا جہاں وہ نیچے لگی کرسیوں کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ بچے اب مجھ سے اس سے وہ ہرگز اس بے وقوفی کی امید نہیں لگا سکتا تھا جو اتنی ٹھنڈ میں رات کے اس پر انجان جگہ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ روم میں اب کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر سوار تھا جبکہ اس کے اچانک نازل ہونے پر وہ دل تھام کر رہ گیا۔ مجھے نہیں آنا، اندازاً خاصا رکنے والا آ رہی ہو یا خود اٹھا کر چلوں؟ وہ سختی سے گویا ہوا کہ اس کی بات سے وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ اوکے فائن، اب میرے اگلے قدم کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ 5 منٹ تک اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر وہ اسے وارن کر چکا تھا جس پر وہ پیر پھٹکتے قدم اندر کی جانب بڑھا گئی۔ جانتی تھی وہ اپنی باتوں کا پکا ہے اور شرم تو خیر سے اس کے آس پاس سے نہیں گزری تھی۔ اسے اٹھانے میں اس نے لمحہ نہیں لگانا تھا۔ باہر کیوں بیٹھی تھی؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ اسے کمرے میں لاتے ہی وہ پھر سے اس پر شروع ہو چکا تھا۔ آپ سے مطلب کبرا اس کی سختی دے کر دل پر جبر کیے ہوئے تھے۔ آنسو تھے جو کب سے نکلنے کو بے تاب تھے۔ مجھ سے ہی مطلب ہے اب سارے۔ اس کی ڈٹائی پر وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر چمکتے موتی تصویر سے چھپ نہ سکتے تھے۔ ایک تو تم لڑکی کو رونا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا، اتنا وہ اکتایا تھا۔ اس کے آنسو نہ جانے کیوں اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوتے تھے۔ جب پالا ایسے لوگوں سے پڑے تو اب لڑکیاں رونے کی جگہ ہاتھ تو اٹھانے سے رہیں۔ وہ آنکھوں کے کنارے صاف کی تلخی سے گویا ہوا، خیر وہ بھی تم کر ہی چکی ہو۔ تصویر کا اشارہ اب اس کے ہاتھ اٹھانے والی بات پر تھا۔ اس کی بات سے وہ نظریں جھکا گئی جبکہ اس کے اس ادا پر وہ اش کر اٹھا تھا۔ پوچھوں کیا پوچھنا ہے؟ اب کی بار وہ نرم پڑتے بولا، کچھ نہیں پوچھنا مجھے۔ وہ ہنوز روٹھنے سے انداز میں کہنے، دیکھ لو اگر آج پوچھو گی تو بتا دو، نہیں تو کبھی میرے سے کچھ پوچھنے کی ہمت مت کرنا۔ اس کی بات پر کبرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو سنجیدہ سا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگا جب اس کی آواز نے قدم جکڑے تھے۔ آپ لندن جانے کی بات ضد کیوں تھے؟ تمہیں کس نے کہا میں بازید تھا؟ وہ ابرو جھکائے بولا، تصویر میں جانتی ہوں آپ اپنے دل میں کوئی نہ کوئی راز چھپائے بیٹھے ہیں، آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتے، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ پر اعتماد سی کہنے لگی جبکہ اس کا دل چاہتا آج اس لڑکی کے سامنے اپنے ایک عرصے سے دل میں سارے زخم کھول دے اور اپنے ارادے پر لبیک کہتا۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ سننا چاہتی ہو تو سنو، وہ تلخی سے کہتا، ماضی میں کھو گیا تھا، مجھے قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسے یاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ انفیکٹ جب ڈیڈ نے مجھے مدرسے میں لگوایا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جانتی ہو میں اپنے مدرسے کا سب سے قابل بچہ تھا جس نے 2 سالوں میں 23 سپارے حفظ کر لیے تھے، لیکن ایک دن وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ کبرا نے اس کے چہرے پر یکدم خود محسوس کی کہ ایک دن کیا۔ کبرا کے کہنے پر وہ ماضی میں کھو گیا تھا 15 سال پہلے۔ ہمیشہ کی طرح وہ خوشی سے مدرسے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی ان کے استاد جی کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے جس کی وجہ سے ایک نئے استاد جی آئے تھے۔ تصویر کو ان کا انداز شروع دینے سے ہی عجیب لگا تھا۔ وہ عجیب طریقے سے اسے دیکھتے تھے، اپنی سفید رنگت اور گہری سبز آنکھوں
کے باعث وہ اپنے مدرسے میں سب سے خوبصورت نظر آتا تھا۔ ابھی بھی وہ کالے سوٹ پر کالی ہی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ جب مدرسے پہنچتی وہ حیران سا سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ آج مدرسے کی چھٹی تھی۔ اسے یہاں آنے پر پتہ چلا جہاں بچوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ استاد جی کے کمرے سے آتی کچھ آوازوں سے وہ اس جانب متوجہ ہوا اور سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا، جہاں اس کے استاد کسی لڑکی کو ہراس کر رہے تھے، جبکہ وہ کام سے لڑکی روتے ہوئے ان سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ جبکہ اس کی نظر تصویر پہ گئی، یکدم استاد کی آنکھوں میں خوف پیدا ہوا، جسے وہ اگلے ہی لمحے خباثہ سے چھپا گیا۔ تو نے بھی ابھی آنا تھا، اس لڑکی کو چھڑے وہ اب اس کی طرف آیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ استاد جی؟ وہ نے ایک بوتل خود کے منہ سے لگائے دیکھ پریشان سا بولا۔ یہ ذائقہ اس نے پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ یہ شراب ہے، تم نے جو گناہ کیا ہے تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہاں پڑھ سکو۔ یہ چیز پینے سے تم اپنے دل میں بسائی اس کتاب کو مٹا دو گے۔ وہ بوتل اس کے منہ سے لگائے کہنے لگا، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ گناہ تو آپ کر رہے ہیں، میں ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ وہ کم عمر تھا، ابھی 13 سال کا تھا، لیکن وہ اتنی سوچ رکھتا تھا کہ سوال کر سکے۔ تم نے آج یہاں آ کر غلطی کر دی بچے، میں تو تجھے بہت برا سمجھتا تھا، یا جا کر بتا دے اگر ہمت ہے تو، لیکن پھر یاد رکھنا تیرا میں وہ حشر کروں گا کہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ وہ اسے ایک زوردار تھپڑ مار کر بولا۔ تصویر کو اپنا گال پھٹتا محسوس ہوا، منہ سے اب خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ گناہ تو نے یہاں آ کر دیا۔ وہ اسے مکمل ہراس کر رہا تھا۔ اب آئندہ اس مدرسے میں نظر نہ آنا بچے، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گا، اور جہاں تک بات ہے اس کی یہ اپنے ساتھ لے جا۔ یہ پیے گا تو یہ تیرے دل سے اس کتاب کو نکال دے گا جس کے تو قابل ہی نہیں ہے۔ خود ہوش میں نہ ہوتے ہوئے وہ اسے نہ جانے کون سی باتیں کر رہا تھا، لیکن یہ پینے سے اللہ گناہ دیتے ہیں۔ تصویر سہما سا بولا، اب تو تم پی چکے ہو، اور اب اگر تم یہ نہیں پیو گے اور واپس اس کتاب کو پڑھو گے، دل میں سماؤ گے تو اللہ اور گناہ دے گا، اور پتہ ہے وہ سزا میں کیا کرے گا؟ کیا؟ اس کی نظروں سے وہ معصوم بچہ سہم کر بولا، وہ تمہارے ماں باپ کو چھین لے گا، اور اگر تم نے میرے بارے میں کسی سے بھی کچھ کہا تو میں کہہ دوں گا یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میری یہاں بہت عزت ہے، سب میری ہی بات مانیں گے، لیکن تو کیا ہے؟ کیا عزت ہے لوگوں کی نظروں میں تیری، جو وہ تیری بات مان کر مجھ جیسے عزت دار بندے پر شک کریں گے؟ افسوس۔ وہ اسے دیکھ کر تمسکر اڑتے لہجے میں گردن نفی میں ملائے بولا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ اس بچے کی زندگی تباہ کر سکتے تھے۔ وہ لڑکی تو موقع پاتے ہی بھاگ نکلی تھی، لیکن وہ ضرور اس کی حواس کا شکار ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ مسلسل 2 ہفتے تیز بخار اپنی ضد کے بعد وہ اپنی انکل اور جون کے لندن پڑھائی کا بہانہ کیے چلا تھا۔ دل میں ٹھہر جانے والے خوف کو وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں لایا تھا، نہ ہی اس کے بعد اس نے کبھی نماز پڑھی۔ البتہ شراب پینا اب وہ شروع کر دی تھی، دل سے وہ مقدس کتاب جو مٹانی تھی، جس کے وہ قابل نہیں رہا تھا۔ بچپن میں کسی کے دباؤ میں پینے والی شراب اب اس کی عادت بن چکی تھی، جسے وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ آج بھی وہ اپنی عزت کے خوف سے یہ سوال کبھی کسی سے پوچھ نہیں پایا تھا، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ آج اس لڑکی کے سامنے وہ کیوں اپنا غم کھول بیٹھا ہے۔ وہ اس کی باتیں دم سادے سن رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس کے خلاف کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا، وہ کھوئی سی تھی۔ ہاں، آپ پاکستان آتے ہی سب سے پہلے اس کی خبر لی تھی۔ جب پتہ چلا کہ وہ نفسیاتی آدمی تھا، وہ تو 1 مہینے بعد یہاں سے کہیں چلا گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کی بری طرح سے ایک حادثے کا شکار ہوتے مرنے کی خبر آئی تھی، لیکن میں چاہتا تھا اب اس کا سامنا کروں، اسے بتاؤں کہ اب میرے پاس عزت بھی ہے اور لوگوں کے دل میں مقام بھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا جس عزت کی وجہ سے وہ اس وقت میرا منہ بند کروا گیا تھا، آج وہ عزت صحیح معنی میں میرے پاس تھی۔ میں نے اپنا کردار اتنا مضبوط بنایا کہ اب اگر میں ایک اشارہ بھی کرتا لوگ اسے زندہ دفن کر دیتے۔ کاش وہ مجھے مل جاتا۔ وہ حسرت سے بولا تھا تو اب اسے سمجھ جاتا وہ کیوں اس کا تھپڑ یاد آنے پر فوری رویہ بدل جاتا تھا، کیونکہ وہ اب اپنے کردار پر کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کرتی کانپ کر رہ گئی۔ کتنے عرصے سے وہ اپنے ساتھ ہوتی زیادتی اپنے دل میں زخم کی طرح چھپائے ہوئے تھا، جو اسے دیمک کی طرح اندر سے ختم کرتی جا رہی تھی۔ سو جب بہت رات ہو گئی، وہ بیڈ سے اٹھ لگی۔ جب وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، جسے فوری اس کی نظر سے کنفیوز ہوتی وہ واپس چھوڑ گئی۔ اس کی حرکت پر تصویری سر جھٹک کر رہ گئے۔ سوری، اس کی رندی ہوئی آواز سے وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگا۔ فار واٹ؟ وہ ابرو چکا گیا تھا۔ فار ایوری تھنگ، وہ سر جھکائے کہنے لگی، مجھے سمپیتھی سے لینا بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتایا بھی صرف اس لیے تاکہ تم مجھے بیچارہ سمجھو۔ وہ تیوری چڑھا گیا تھا۔ میں کیوں آپ کو بیچارہ سمجھوں گی؟ لیکن ہاں، آپ کو پہلے ہی سب کو بتانا چاہیے تھا۔ آغا جان کو بتاتے، آپ نے آخر وہی کیا نا جو برسوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ لوگ غلط کو ہمیشہ کیوں عزت کی خاطر چھپاتے ہیں؟ کیوں والدین اپنے بچوں کی بدلتی حالتوں کو سمجھ نہیں پاتے؟ کیوں وہ بچوں کی طرف سے اتنے اہم مسئلے پر لاپرواہی برتتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے جس کے پاس خود اس کی باتوں کا جواب نہیں تھا، سو جاؤ۔ وہ
کر اب واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ وہ باقی سوالات کال پر چھوٹی تکیوں کی دیوار بنائے لیٹ گئی۔ اس کی باتیں ذہن میں گئی تھی، محسوس کی اب نیند بھی جیسے بھاگ گئی تھی۔ وہ اتنے سے میں تکلیف میں تھا، یہی بات ہی اب کبرا کو تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس سے کچھ دیر پہلے والی ناراضگی وہ اب بھول چکی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔